اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشانات نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ خوراک اور وافر گولیاں لے کر ہم سرے شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم نہ صرف آدم خور کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اسرار سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا، معمولی سے لباس میں ملبوس۔ وہ شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، جناب یہ اس بچے کا باپ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے۔ نمبردار نے وضاحت کی۔ تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنے ساتھ چرپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ صاحب کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا تھا، وہ گڑ گڑا کر بولا۔ بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی، نہ ہی گھوڑے یا عورت کے بارے میں کچھ پتا چلا۔ اگر نمبردار اسے وہاں سے نہ بھیجتا تو شاید غریب آدمی ممنونیت کے مارے وہیں بیٹھا رہتا۔ بچے کے ساتھ ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کی لاش کا بتایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا کہ یہ اس عورت کی نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاید شیرنی اسے جنگل کے گھنے حصے میں لے گئی تھی جہاں تک انسانوں کی رسائی مشکل تھی۔ بہرحال ہم نے سپہر کو اپنا ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے احاطے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اس پر برا جمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہماری کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے مگر دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ اصولاً جب شکاری مچان پر بیٹھتا ہے تو قریب ہی ادکھائی انسانی لاش یا زندہ بچڑے کی موجودگی ضروری ہے۔ اس کے بغیر شیر مچان کے نیچے نہیں آتا، مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہم نے مچان ہی ایسی جگہ بنائی تھی جو ہمارے خیال میں شیرنی کی گزرگاہ تھی، اس لیے اسے پھانسنے کے لیے ہمیں کسی زندہ یا مردہ جاندار کی ضرورت نہ تھی۔ پھر مجھے ان پراسرار نقوش پا کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں پچھل پیری کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا ذہن اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ راجو نے مجھے ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اسی وقت جنگل کے جنوبی حصے سے شیرنی کی آواز گونجتی سنائی دی۔ میں نے محتاط ہو کر پہلو بدلا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کاجل کی طرح سیاہ اور ڈرونی تھی اور تاریکی اتنی کہ قریب کھڑے ہوئے درخت بھی اس کا حصہ بن گئے تھے۔ آسمان پر چاند ستاروں کی کندیلیں ضرور روشن تھیں، لیکن گھنے جنگل کے باعث ان کی مدھم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی قوت سامعہ شامہ اور بصرہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصے دراز تک شکاریوں سے بچتا رہتا ہے، لیکن میری چھٹی حس نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ شیر کی موجودگی میں ماحول میں کس قسم کی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لمحے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اس طرف گھمائی جہاں سے بدبو آئی تھی۔ ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی، تاہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا رہا۔ دفتن ایک سیاہ ہیولا جھاڑی سے نکلا اور ہمارے عین سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی، مگر وہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں گیا تھا۔ راجو نے اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اسی درخت پر ڈالے رکھی۔
اس دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان عین اسی لمحے جنگل میں آ ٹپکا جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا ہوں۔ تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ اس شخص کی جان بھی بچائی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسی ہی کٹھن صورتحال سے دوچار ہوں۔ اس لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا کندھا میری ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اسے کندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطۂ عروج پر تھی۔ داہنی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرتکز کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بالمقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی آبگینوں کے مانند چمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے اس شگاف پر مرکوز تھیں جہاں سے غالباً وہ احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک کہ درندہ مکمل طور پر میرے سامنے نہ آ جاتا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درختوں سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کچھ روشن کر رکھا تھا۔ میں مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ لاش بھنبھوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہو گئی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لے لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے ایک دم فائر کیا تو میری انگلی پسل گئی اور دونوں ٹریگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالی ایک ساتھ فائر ہو گئی۔ 450 ایکسپریس رائفل کے زبردست دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بھاری رائفل استعمال کرتے رہے ہوں۔ دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کے حلق سے ایسی زبردست دھاڑ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب اوسان بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی۔ اندازہ کیجئے غیظ و غضب کی تصویر بنی آدم خور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا، مگر خدا بھلا کرے راجو کا کہ اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کے جانب جھونک دیے۔ میرے فائر تو ضائع ہو ہی گئے تھے مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک ایک سیاہ ہیولا اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کے بجائے اس سیاہ ہیولے کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں احاطے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں روپوش ہو گئی۔ میرے اعصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے پر تڑپ گئے تھے، اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن ڈوبتا جا رہا ہے۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔